کہ پرنسپل وسیقہ کالج فیضآباد آپ سے چند ہی لمحوں میں آپ ان کی بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائیں گے۔ اولاً شعراء حضرات سوز و سلام کے نذرانے بارگاہ امام مظلوم میں پیش فرمائیں گے۔ جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، میری گزارش ہے، دستبستہ گزارش ہے، جو بائیں جانب جو لوگ کھڑے ہوئے برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں، اگر میری آواز جناب شبیع الحسن صاحب اور ضیاء الحسن صاحب تک پہنچ رہی تو برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ آج کی اس مجلس کو علی جناب مولانا محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیقہ کالج فیضآباد خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے شعراء حضرات بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ ہلو 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 نہیں ہلو اندر آواز نہیں آ رہی۔ سنا ہے شاہ والا فرش مجلس پہ خود آتے ہیں، بچھا کر فرش مولا کو بلائے جس کا جی چاہے، غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے، ارم میں موتیوں کا گھر بنائے جس کا جی چاہے۔ حضرات جو حضرات چائے وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، ان سے میری محترمانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ آج کی اس مجلس کا گراف ایجنسی کے ذریعے سے لائیو ٹیلی کاسٹ بھی چل رہا ہے، جو پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں گراف ایجنسیز کے کہ وہ ہمارے ہر پروگرام میں اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ میں جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں، ان سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں۔ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں۔ اور جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے آئے، جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے آئے، یوں عزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں۔ جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے آئے، یوں عزا خانہ سرور میں علم جاتے ہیں، اور صرف برفیلی ہواؤں سے نہیں جمتے لہو، صرف برفیلی ہواؤں سے نہیں جمتے لہو، خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں۔ صرف برفیلی ہواؤں سے نہیں جمتے لہو، خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں۔ انہیں مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں جناب شبیع الحسن صاحب سے آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ غموں سے
نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے، یہ وہ کریم ہے، خالی نہیں لوٹائیں گے، یہ وہ کریم ہے، خالی نہیں لوٹائیں گے، تم اپنا دکھ تو سناؤ، حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے، اور ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو، اور در عباس پہ آؤ، حسین وارث ہے، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، اور صدا یہ آئی کہ جاؤ، حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے۔ کیا کہنے شبی بھائی، یقیناً جتنا اچھا کلام تھا اس سے بہترین انداز میں آپ پڑھ رہے تھے، اور آپ حضرات بخوبی سماعت فرما رہے تھے۔ تھوڑا آپ حضرات اگر تھوڑا قریب آ جائیں گے تو بعد میں آنے والے لوگوں کو زحمت نہیں ہوگی، تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ، زحمت نہیں ہے تو۔ غازی عباس کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، مولا حسین کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، 4 مصرے غازی عباس کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کسی لائق ہوں گے تو اپنی آوازوں سے مجھے حوصلہ دیجیے گا کہ دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر
پیاس لینے کے لیے رزق کے دروازے پر، دس بستہ کسی حساس کے دروازے پر رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے، 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر، علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر حق کی باتوں کے پرستار کو خط لکھا جائے، نقطۂ با کے طرفدار کو خط لکھا جائے، حق کی باتوں کے پرستار کو خط لکھا جائے، نقطۂ با کے طرفدار کو خط لکھا جائے، اور ہو گئی دشمن شبیر کی تعداد بہت، ہو گئی دشمن شبیر کی تعداد بہت، اب ضرورت ہے کہ مختار کو خط لکھا جائے، اب ضرورت ہے کہ مختار کو خط لکھا جائے، اور بولنے والے بتا ماتم سرور کے خلاف، بولنے والے بتا ماتم سرور کے خلاف کیا سکینہ کے علمدار کو خط لکھا جائے؟ آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں، مصرے میں پڑھ رہا ہوں، بولنے والے بتا ماتم سرور کے خلاف کیا سکینہ کے علمدار کو خط لکھا جائے؟ ابھی بھی جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے میری بسط احترام گزارش ہے کہ براہ کرم فرش مجلس میں تشریف لے آئیں۔ آج کی اس مجلس کو مولانا علی جناب مولانا محسن صاحب قبلہ پرنسپل وثیقہ کالج فیض آباد خطاب فرمائیں گے، جو اب سے چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان ہوں گے۔ ایک برہما کا کوئی سال ثواب کی مجلس تو 4 مصرے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے نظر کے نعرہ سلوات۔ کشتی دین پیغمبر کا کنارہ بن گئی، کشتی دین پیغمبر کا کنارہ بن گئی، دیکھ کے خطبہ بولتے قرآ کا پارہ بن گئی، کشتی دین پیغمبر کا کنارہ بن گئی، دیکھ کے خطبہ بولتے قرآ کا پارہ بن گئی، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب 2 اماموں کا سہارا بن گئی، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب 2 اماموں کا سہارا بن گئی۔ آئیے سرکار مولانا مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں، میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں جناب ضیاء الحسن اور شبیل الحسن صاحب سے کہ بارگاہ امام میں صوت و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سند، '
یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، ہماری ساری بلاؤں کے رد کو آتے ہیں۔ یہ کیسا باب حوائج ہے حضرت عباس، انہیں پکارو تو 14 مدد کو آتے ہیں۔ جھلستے دشت سے عابد کو لے کے آئی ہے، اکیلی بار امامت اٹھا کے آئی ہے، علی کی بیٹی کو جھک جھک کے کر سلام اسلام، کہ ایک امام کو گھر تک بچا کے لائی ہے، کون خاتون یہ خیمے سے صدا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین، عرش ہلا دیتی ہے، کون خاتون یہ، کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب، موت بھی ان کو تو جینے کی دعا دیتی ہے، کون خاتون یہ، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر
خدائی کو صدا دیتی ہے کون خاتون یہ؟ اے خدا تیری خدائی کا بھرم رہے خدائی کا بھرم رہے جائے لے تیری راہ میں زینب یہ ردا دیتی ہے کون خاتون سکینہ قتل کی شب روتی تماچے منہ پہ کبھی مار مار روتی کبھی کہتی ہے کہ دے موت اے کریم مجھے کبھی کہتی ہے کہ دے موت اے کریم مجھے رہے حسین سلامت نہ کر یتیم مجھے سکینہ بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں اور سر پہ قرآن اٹھا
اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا۔ فاتحہ۔ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا، ویراں جناب شیر الہی کا گھر کیا، دامن ابا کا بیٹوں نے اشکوں سے تر کیا، اوریا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا، اوریا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا، چلائی سر کو پیٹ کے اماں گزر گئی، اور منہ بیٹی پیٹی رہی، منہ بیٹی پیٹی رہی، اور آپ مر گئی۔ اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا، سینے پہ اپنے پیار سے ہم کو رکھو سلا، ہے ابھی سے آپ نے ہم کو دیا بھلا، آنکھیں بھی ہے پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا، آنکھیں بھی ہے پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا، اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو، کچھ منہ سے بولیے کہ کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو، یہ کہہ کے ماں کے سینے سے لپٹے حسن حسین، چلائے سر کو پیٹ کے وہ یہ بشور شیر، اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہے نور عین، تفسیر معاف کیجئے ہم کو نہیں ہے چین، تفسیر معاف کیجئے ہم کو نہیں ہے چین، جی بھر کے روئے ہیں نا ہمیں اب رلائیے، آئی ہے نیند سینے پہ، آئی ہے نیند سینے پہ اپنے سلائیے، جھک کر حسین نے رخے مادر پہ کی نگاہ، دیکھا کہ روح فاطمہ نے لی عدم کی راہ، زلفوں کو نوچ کر یہ پکارا وہ راز کے ماں، اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ، اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ، اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ، ہم دکھ زدے یتیمی کے ہاتھوں سے لوٹ گئے، سر پیٹو بھائی فاطمہ، سر پیٹو بھائی فاطمہ سے آج چھوٹ گئی، زہرا کو غسل دے چکی جب زینب حسین، آخر کفن پہنانے لگے بادشاہ دی، آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قریب، ماں کے گلے لپٹ گئے وہ دونوں نازنی،
ماں کے گلے لپٹ گئے وہ دونوں نازنین، اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کے لے لی بلائے ہاتھ، لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کے، جب فاطمہ نے پھول دے جب ہوئی ظہر طلاق قتل سپاہ شبیر، جب ہوئی ظہر طلاق قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر، تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، سر فدا کر کے شریک کے شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے، یا خدا تجھ پر میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا روح فدا جان فدا گھر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مزدر بھی نثار، تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مزدر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر، ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا بھی داور، کی امانت میں خیانت نہ ذرا بھی داور، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی، جب ہوئی ظہر طلاق۔ حضرات بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے سماعت فرما رہے تھے، بس قبلہ موصوف بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار تمیداً چار مصرے شاہزادی زینب سلام اللہ کے حوالے سے کہ بلند فکر تو عالی وقار ہے زینب، بلند فکر تو عالی وقار ہے زینب، غم حسین کی پروردگار ہے زینب،
بلند فکر تو عالی وقار ہے زینب، غم حسین کی پروردگار ہے زینب، اور حجاب بن گئی قرآن کی آیتیں جن کا، حجاب بن گئی قرآن کی آیتیں جن کا، قسم حسین کی وہ پردہ دار ہے زینب، حجاب بن گئی قرآن کی آیتیں جن کا، قسم حسین کی وہ پردہ دار ہے زینب، اور ہر ایک گھر میں عزاخانہ ہے شہیدی کا، ہر ایک گھر میں عزاخانہ ہے شہیدی کا، کہے نہ کوئی غریب الدیار ہے زینب، ہر ایک گھر میں عزاخانہ ہے شہیدی کا، کہے نہ کوئی غریب الدیار ہے زینب۔ اور لہو بہا کے کہا قوم کے جوانوں نے، لہو بہا کے کہا قوم کے جوانوں نے، غم حسین سے ہم کو بھی پیار ہے زینب، غم حسین سے۔ غازی عباس کے حوالے سے 4 مصرع رشدی بھائی شاید کسی لائق ہوں، کیونکہ یہ پرچے آزاد تمام مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہیں کہ 2 کٹے ہاتھوں کی بےتاب یہ فنکاری ہے، 2 کٹے ہاتھوں کی بےتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، 2 کٹے ہاتھوں کی بےتاب یہ فنکاری ہے، 1400 سال سے دریائے عطا جاری ہے، در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، یہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے، در عباس سے ملتا ہے، در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، یہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے، یہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے۔ اور لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ اور پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے، پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے۔ اور ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا چہرہ بتا دیا جائے، ابھر میں آئے گی اس میں حسین کی تصویر، ابھر کے آئے گی، ابھر کے آئے گی، ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے، اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے۔ آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں گزاروں محترم علی جان مولانا محسن صاحب قبلہ جلوہ افروز میں مر ہوں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیجیے آپ۔ اب افراد سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ نقیہ رضی بنت محمد شبر مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ تو کیا مل سکے
جناب حوا کے وجود سے یہ کاروان بشریت اور انسانیت آگے بڑھتا رہا۔ اس کے بعد ہر پیدا ہونے والا، چاہے وہ عام انسان ہو یا نبی اور ولی ہو، اپنے وجود کے لیے ماں اور باپ دونوں کا محتاج رہا، مگر یہ سلسلہ جناب عیسیٰ پر آ کر کے رک گیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی عیسیٰ اپنے وجود میں باپ کے محتاج نہیں تھے، مگر ماں کے محتاج ضرور تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خلقت میں اصل حیثیت ماں کی ہے، باپ کی نہیں ہے، کیونکہ تاریخ انسانیت میں اللہ نے ایک انسان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، مگر کسی انسان کو بغیر ماں کے نہیں پیدا کیا۔ تو خلقت میں اصل حیثیت ماں کی ہے۔ اب آئیے، جو انسان اپنے سفر حیات کو طے کرتا ہے عدم سے وجود کی طرف، نہ ہونے سے ہونے کی طرف، اس میں ماں کا کتنا حصہ ہے اور باپ کا کتنا حصہ ہے؟ جب سفر حیات کا یہ آغاز کرتا ہے تو انسان باپ کے صلب میں بھی رہتا ہے اور ماں کے رحم میں بھی رہتا ہے۔ باپ کے صلب میں چند ساعت رہتا ہے اور ماں کے رحم میں 270 دن رہتا ہے۔ اب جو اس نے یہ سفر حیات شروع کیا، باپ کے صلب سے چلا، رحم مادر میں منتقل ہوا، اب آپ بتائیں کہ اس کا باپ سے کتنا تعلق اب رہ گیا ہے؟ اب اس کا نہ باپ کے اٹھنے سے، نہ بیٹھنے سے، نہ آنے سے، نہ جانے سے، نہ سونے سے، نہ جاگنے سے، نہ حیات سے، نہ موت سے، نہ صحت سے، نہ مرض سے،
حد یہ ہے کہ باپ مر بھی جائے گا تو ماں تنہا اس 9 مہینے کے سفر حیات کو پورا کرا دے گی۔ اب اس کا ہر لمحے جو تعلق ہے وہ وجود ماں کے وجود سے ہے۔ اب جو نشو و نما ہو رہی ہے یہ ماں کے وجود کے ذریعے نشو و نما ہو رہی ہے۔ اب اس کا ہر لمحے ماں کے وجود سے تعلق ہے، ماں کے اٹھنے سے، ماں کے بیٹھنے سے، ماں کے کھانے سے، ماں کے پینے سے، ماں کے سونے سے، ماں کے جاگنے سے، ماں کی صحت سے، ماں کی مرض سے، ماں کی حیات سے، ماں کی موت سے۔ اگر ماں مریض ہوگی تو یہ بھی مریض ہوگا، ماں صحت مند ہوگی تو یہ بھی صحت مند ہوگا، ماں زندہ رہے گی تو اس کی بھی حیات رہے گی، ماں خدا نخواستہ مر گئی تو اس کا بھی چراغ حیات شکم مادر ہی میں گل ہو جائے گا۔ حد یہ ہے کہ ماں کی فکر سے اس کا تعلق ہے۔ ماں کی فکر اگر پاکیزہ رہے گی تو اس کا کردار بھی پاکیزہ رہے گا، ماں کی فکر اگر آلودہ ہوگی تو اس کا اثر اس کے کردار پر آئے گا۔ چنانچہ بعض ماہرین نفسیات نے یہ کہا کہ اگر بچہ بہت زیادہ مضطرب ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، اس کو چین نہ مل رہا ہو تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں پہلو سے اس کو لگا لے۔ بائیں پہلو سے کیوں لگا لے؟ اس لیے کہ شکم مادر میں بچہ ماں کے بائیں پہلو کی طرف تھا، تو اب بائیں پہلو سے وہ زیادہ مانوس ہے۔ جب بائیں پہلو سے زیادہ مانوس ہے تو یاد رکھیں کہ جہاں مانوسیت ہوتی ہے وہاں سکون ملتا ہے، اور جہاں سکون ملتا ہے وہاں انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ بچہ اگر بے چین ہے، پریشان کر رہا ہے تو ماں اس کو اپنے بائیں پہلو سے لگا لے، اور یہ بچپنے کی عادت بڑے ہونے کے بعد بھی برقرار رہی۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کتنے اچھے انتظامات ہوں، 5 اسٹار ہوٹل کا بستر ہو، مگر آپ بتائیں کیا ویسی ہی نیند وہاں پر بھی آتی ہے جیسی گھر کے مانوس بستر پر نیند آتی ہے؟ وہاں پر لاکھ آرام ملے دوسری جگہ، مگر اس انداز کی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچپنے کی عادت ہے کہ جہاں مانوسیت ہوگی وہاں سکون ملے گا، اور جہاں سکون ملے گا وہاں پر نیند آ جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ علی مزاج رسالت سے کس نامانوس تھے کہ کبھی نہ سونے والا علی بستر پیغمبر پر آیا تو اس طریقے سے سویا کہ پوری زندگی کبھی ایسی چین کی نیند نہیں سوئے۔ پیغمبر اسلام نے امیر کائنات سے کہا، یا علی نم علی فراشی ھذا، علی تم ہمارے اس بستر پر سو رہو۔ عزیزوں یاد رکھیں، سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کسی کو بستر پر لٹا سکتے ہیں مگر سلا نہیں سکتے۔ نیند انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی دوائیں کھانی پڑتی ہیں تب بھی نیند نہیں آتی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں لیٹنا ہے، انسان کے اختیار میں سونا نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ کیوں کہا، یا علی نم علی فراشی ھذا، علی تم میرے اس بستر پر سو رہو، علی تم میرے اس بستر پر سو رہو، یا علی نم علی فراشی ھذا، تم میرے اس بستر پر سو رہو۔ یہ کیوں نہیں کہا اے علی تم میرے اس بستر پر لیٹ رہو؟ لیٹنے کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا، پیغمبر نے سونے کے لیے کہا، اے علی تم میرے اس بستر پر سو جاؤ، جبکہ سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، جو اختیار میں نہیں ہے اس کا آپ نے حکم کیوں دیا؟ یاد رکھیں، پیغمبر اگر کسی نفس مضطرب سے کہتے تو کہتے لیٹ جاؤ، پیغمبر نفس مطمئن سے کہہ رہے ہیں جہاں اطمینان ہوگا وہاں نیند آئے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔
عزیزوں، اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو آیت میں نے پڑھی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ شکر ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا اطاعت گزار بنایا ہے، فرما بردار بنایا ہے، مجھے جبار و شقی نہیں بنایا۔ وہ عیسیٰ جو نبوت کے منصب پر فائز تھے، وہ عیسیٰ جن کو اللہ نے عبدیت کے شرف سے نوازا تھا، جنہوں نے گہوارے میں آ کر کے یہ اعلان کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی ہے گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے۔ وہ عیسیٰ جو صاحب شریعت ہیں، وہ عیسیٰ جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا ہے، مگر مقام فخر میں نہ نبوت کا تذکرہ کیا، نہ عبدیت کا ذکر کیا، نہ صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا، نہ صاحب شریعت ہونے کا اعلان کیا کہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ماں کی اطاعت، ماں کی فرما برداری، ماں کا حکم ماننا وہ شرف ہے کہ جس پر نبوت و رسالت ناز کرتی ہے۔ اور دوسرا جملہ جو قرآن نے نقل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے جبار و شقی نہیں بنایا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو ماں کا اطاعت گزار نہیں ہوتا، جو ماں کا فرما بردار نہیں ہوتا، وہ یا جبار ہوتا ہے یا شقی ہوتا ہے، اور دونوں ہی کا انجام جہنم ہے۔ تو عزیزوں، ماں وجود میں اصل مرکزیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کیونکہ بچہ شکم مادر میں ماں کے ساتھ 270 دن رہتا ہے، اور فطرت انسانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان زیادہ رہتا ہے اس سے زیادہ مانوس رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے باپ کو تربیت کا ذمہ دار نہیں بنایا، ماں کو تربیت کا ذمہ دار بنایا۔ تربیت ماں کرے گی، باپ کو حق کے ولایت حاصل ہے، وہ ولی ہوگا، اس کا حکم چلے گا، مگر تربیت ماں کرے گی۔ اور اس کو بھی یاد رکھیں کہ انسان کتنا ہی باکمال ہو، کسی منزل پر ہو، مگر اس کا کمال اس کے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ باکمال ماں نہ ہو۔ کتنا ہی باکمال ہو، دنیا میں اس کا ہر طرف نام ہو، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اس نے بہت کام کیے ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی ویسے ہی ہو۔ جب تک کہ ماں عظیم نہ ہو، باپ کا کمال اگر بیٹے کے باکمال ہونے کے لیے کافی ہوتا تو علی جیسا باکمال باپ کبھی عقیل سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہو جو باکمال ہو، اور جو کربلا میں میرے صفات کا مظہر ہو۔ یہ علی آپ سے بڑھ کر کے باکمال کون ہے؟ یہاں پر مولا کائنات نے متوجہ کیا کہ یاد رکھو کہ جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلو تو یہ مت تلاش کرو کہ تم زوجہ کو تلاش کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچ کے نکلو کہ اپنے ہونے والے بیٹے کی ماں کو تلاش کر رہے ہو۔ اور چنانچہ جب مقصد بلند ہو جائے گا تب حسن و جمال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ایمان و کردار کو دیکھا جائے گا۔ امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے جناب عقیل سے یہ کیوں کہا کہ بھائی عقیل، آپ خاندان عرب کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، لہذا آپ ایک بہادر قبیلہ تلاش کیجئے اور اس بہادر قبیلے میں ایک بہترین گھرانہ تلاش کیجئے، اور اس گھرانے کی باعفت باکردار خاتون کو میرا پیغام عقد دیجیے۔
اب آپ دیکھیں کہ سوال کون کر رہا ہے اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے۔ جناب عقیل جو ماہر انساب عرب تھے، نماز کے بعد مسند لگا دی جاتی تھی اور جناب عقیل ہر قبیلے کی 70 پشتوں تک بتا دیتے تھے۔ عرب قبائل جو آباد ہوئے ہیں وہ یعرب ابن قحطان سے، اس کے پہلے عربی زبان بھی نہیں تھی۔ پہلے قبیلہ جو آباد ہوا عرب عاربہ، عرب عاربہ سے جن قبائل نے رشتہ جوڑا وہ عرب مستعربہ کہلائے۔ جن قبائل نے عرب مستعربہ سے آ کر کے رشتہ جوڑا وہ عرب عاربہ مستعربہ کہلائے۔ تو عزیزوں، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ یہ دونوں نسلیں قوم عاد، قوم سمود، یہ سب کے سب ہلاک، تباہ و برباد ہو گئے۔ جو باقی ہیں عرب وہ عرب مستعربہ ہیں۔ تو جناب عقیل اس زمانے سے لے کر کے یعرب ابن قحطان تک کا شجرہ بیان کر دیتے تھے قبائل عرب۔ اس لیے امیر المومنین نے ان سے کہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ علی زیادہ جانتے تھے یا عقیل زیادہ جانتے تھے؟ عقیل کے پاس ان کا علم تھا جو پیدا ہو چکے ہیں، علی ان کے بارے میں جانتے تھے جو پیدا ہونے والے ہیں۔ جس کی تلوار 70 صلبوں کو دیکھ کر کے چل رہی ہو، لشکر اسلام کے کمانڈر مالک اشتر نے دیکھا کہ علی کی تلوار دشمن کے گلے پر جاتی تھی اور رک جاتی تھی، کبھی سر پہ تلوار پہنچی اور روک لیا، دشمن بالکل زد پر ہے کہ وار کریں اور خاتمہ ہو جائے، مگر اس کی زندگی بخش دی۔ مالک نے پوچھا، یا علی آپ کی تلوار رک کر کے کیوں چل رہی تھی؟ اگر آپ کی تلوار نہ رکتی تو نہ معلوم کتنے شام کے بڑے بڑے کمانڈر مارے جا چکے ہوتے، لشکر شام کے حوصلے ٹوٹ چکے ہوتے۔ تو امیر المومنین نے کہا، مالک تمہارے سامنے جو آ گیا تم نے اس کو قتل کر دیا، لیکن میں نے اپنی تلوار کو دشمن کی گردن سے اس لیے ہٹایا کہ میں نے صلبوں کا جائزہ لیا۔ 70ویں صلب میں بھی اگر کوئی با ایمان پیدا ہونے والا ہے تو میں نے اس کو نہیں مارا۔ میں کہوں گا، مولا آپ نے 70ویں پشت میں پیدا ہونے والے با ایمان کی وجہ سے 69 بے ایمانوں کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ اس کو مار دیتے تو اس کی نسل میں 69 بے ایمان پیدا ہوتے، تو یہ 69 بے ایمان تو نہ پیدا ہونے پاتے۔ اگر ایک با ایمان نہیں پیدا ہوتا تو مولا کائنات کا جواب کیا ہوگا کہ 69 بے ایمانوں کا بچ جانا میرے نزدیک بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک با ایمان مارا جائے۔ میں ایک با ایمان کو بچانے کے لیے 69 بے ایمانوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اچھا، جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں ان کی نسل میں کوئی 20ویں، کوئی 25ویں، کوئی 30ویں پشت میں مومن پیدا ہوگا نا، اور آخری بتایا 70۔ تو جو پیدا ہوں گے وہ تو آپ کے بعد والوں کو ستائیں گے، کوئی آپ کے حسن کو ستائے گا، کوئی آپ کے حسین کو ستائے گا، کوئی آپ کے زین العابدین کو ستائے گا۔ کہ یہ گوارا ہے، میری اولاد کا ستایا جانا مجھے گوارا ہے، لیکن کوئی مومن اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب آئیے یہیں پر اپنے موضوع کو روک کر کے ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ 70 پشتوں کو دیکھ کر کے، تو یہ 70 کی لفظ کیوں؟ امیر المومنین 70 سے زیادہ بھی کہہ سکتے تھے اور 70 سے کم بھی کہہ سکتے تھے۔ 50 پشتوں کو دیکھ کر کے میں تلوار چلا رہا ہوں۔ 70 تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بے ایمان کی نسل سے
کسی بے ایمان کے پیدا ہونے کا امکان 70ویں نسل تک ہے، اس کے بعد یہ امکان نہیں ہے۔ اور اس بات کی تائید علل الشرائع کی ایک روایت سے ہے کہ جن 2 بچوں کے خزانوں کی حفاظت جناب موسیٰ اور خضر نے کیا تھا، ان کے آباء و اجداد جو با ایمان تھے وہ 70 نسل پہلے تھے، اور 70ویں نسل میں یہ 2 مومن بچے پیدا ہوئے۔ تو ایک مومن کے پیدا ہونے کا امکان 70ویں نسل تک ہے۔ اب آئیے ایک جنریشن اور دوسری جنریشن میں کتنا گیپ ہوتا ہے۔ 25 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، ایک نئی نسل آ جاتی ہے۔ جنگ صفین سن 37 ہجری کی جنگ ہے۔ سن 37 ہجری میں امیر المومنین ان بے ایمانوں کو چھوڑ رہے تھے جن کی نسل سے با ایمان پیدا ہونے والے تھے۔ اب آئیے 25 کو، اب یہ صدی کون سی چل رہی ہے؟ 1445ویں صدی، یعنی ابھی گزرے ہوئے کتنا؟ 1445، تو 1407 ہجری ہوئے ابھی گزرے ہوئے۔ اب آئیے 70 کو اگر 25 سے آپ ضرب دیں تو یہ 1650 سال ہوتے ہیں، یعنی جنگ صفین کے بعد سے 1650 سال تک، یعنی 1650 ہجری تک مومن کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اب آپ میری بات سے اتفاق رکھیں یا نہ رکھیں، تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر ایک تجزیہ ہے۔ ہم بہت دعا کرتے ہیں عجل علی ظہورک، امام آئیے، عزیزو آنے والا اب جو آئے گا تو اب ذوالفقار رکے گی نہیں، یہ اسی وقت آئے گا کہ جب آخری آنے والا مومن پیدا ہو جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، امیر المومنین جو آئندہ کے بارے میں جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ عقیل سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے خاندان کے بارے میں بتائیے جہاں پر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی جناب حزام کی دختر جناب فاطمہ کو پیغام عقد دیا، فاطمہ کلابیہ۔ ام البنین امیر المومنین کے عقد میں آ گئی۔ عزیزوں، اللہ نے ان سے 4 بیٹے امیر المومنین کو عطا کیے، جن میں سب سے باکمال جناب عباس۔ مولا کائنات کے 18 بیٹوں میں 2 تو امام معصوم ہیں۔ اس کے بعد جن 2 بیٹوں کو سب سے زیادہ شہرت ملی، ان میں ایک محمد حنفیہ جو جناب عباس سے بڑے تھے، اور دوسرے حضرت عباس۔ یہ دونوں بیٹے مشہور رہے۔ محمد حنفیہ کی حیثیت کو آپ پہچانیں۔ محمد حنفیہ کو محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کا نام حنفیہ تھا۔ آپ نے محمد حنفیہ کے بارے میں کہیں پر محمد ابن علی نہیں سنا۔ مولا کائنات کے بیٹے تھے نا۔ حنفیہ سے لوگ کم واقف ہیں، ام البنین سے زیادہ واقف ہیں۔ جناب عباس ام البنین کے بیٹے ہیں، جس طرح سے محمد حنفیہ کے بیٹے ہیں۔ تو جناب عباس کے بارے میں کہیں نہیں سنا گیا کہ عباس ابن ام البنین۔ جناب عباس ابن علی، محمد ابن حنفیہ۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کرداروں میں فرق۔ یہ بھی بہادر ہیں محمد حنفیہ۔ امیر المومنین نے ایک جنگ کے موقع پر ایک ذرا ڈھیلی تھی،
نشان لگایا کہ بیٹا اس ذرا کو کاٹ کر کے لے آؤ۔ محمد حنفیہ نے ذرا کو لیا اور ایسے پھاڑ دیا جیسے کپڑے کو پھاڑا جاتا ہے، اتنی طاقت تھی۔ لیکن اس کے باوجود مورخین نے لکھا کہ جب جنگی مشق ہوتی تھی تو محمد حنفیہ کی کوئی ہستی نہیں تھی حضرت عباس کے مقابلے میں۔ اب ان دونوں کیریکٹر کو سامنے رکھیں۔ جنگ جمل محمد حنفیہ نے حملہ کیا، بڑی ہی شجاعت اور بہادری سے لڑے، حملہ کرنے کے بعد دشمن کو پسپا کرنے کے بعد واپس آئے۔ گرمی کا زمانہ ہے، پسینے سے شرابور ہیں، جو ذرا لوہے کی پہنے ہوئے ہیں وہ بالکل جل رہی ہے۔ امیر المومنین نے پانی لیا اور ذرا کے اوپر چھڑک دیا، شربت لیا اور پیش کر دیا، اور پھر کہا کہ بیٹا آگے بڑھو، حملہ کرو۔ محمد حنفیہ نے میدان کی جانب دیکھا تو وقت وہ تھا کہ 5000 تیر اندازوں نے ایک ساتھ اپنی کمانوں سے تیر پھینکے تھے۔ کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ابھی میں میدان سے واپس آیا ہوں، آپ میرے دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ امیر المومنین نے کسی کو نہیں بھیجا، اور یہ کہہ کر کے ان کی پیشانی پر ایک ہاتھ مارا کہ بیٹھو، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ عزیزوں، یہ دو کیریکٹر تاریخ میں، محمد حنفیہ کا قدم میدان کی جانب رکنا اور عباس کا میدان کی جانب بڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک حنفیہ کے دودھ کا اثر ہے، دوسرے ام البنین کے شیر کی تاثیر ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے، صلوات بر محمد والے۔ تو عزیزوں، بیٹے کے باغ کمال ہونے میں بہرحال ماں کا کردار ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر کا موقع ہے، لشکر اسلام کو مسلسل 39 دن تک پے در پے شکست ہوئی۔ آخر میں پیغمبر نے اعلان فرمایا، لَأُوتِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم ضرور اس کو دوں گا، رجلاً جو مرد ہوگا، کرارن آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار جس نے کبھی بھی میدان سے پسپائی اختیار نہ کی ہو، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں۔ عزیزوں، پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں کل علم ضرور اس کو دوں گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک پیغمبر نے بنفس نفیس کسی کو علمدار نہیں معین کیا، اس لیے کہ پیغمبر کا ایک اصول تھا کہ جس کو کمانڈر بنایا وہ یا تو جا کر کے شہید ہو گیا اور یا غازی بن کر کے واپس آیا۔ جنگ موتا کے موقع پر جب پیغمبر نے لشکر روانہ کیا تو آپ نے 3 کمانڈر معین کیے، کہ زید ابن حارثہ لشکر کے علمدار ہوں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار، جعفر لشکر کے علمدار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ یہ لشکر کے علمدار ہوں گے۔ عبداللہ ابن رواحہ بھی جب شہید ہو جائیں تو اب میں کسی کو علمدار معین نہیں کرتا، لشکر اسلامی میں سے جس کا دل چاہے وہ بڑھ کر کے علم اپنے ہاتھوں میں لے لے، حوصلہ ہو تو جنگ کرے، نہیں حوصلہ ہو تو واپس آ جائے۔ جب یہ تینوں علمدار شہید ہو گئے، اس کے بعد خالد ابن ولید نے علم اپنے ہاتھوں میں لیا، جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹتے رہے، اور یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا اور یہ لشکر لے کر کے واپس آ گئے۔ پیغمبر نے چوتھا کمانڈر کیوں نہیں معین کیا؟
اس لیے کہ واپس آنے کی بات تھی۔ پیغمبر جس کو معین کرتے ہیں وہ میدان سے ناکام واپس نہیں آتا، یا شہید ہوتا ہے اور یا وہ غازی بن کر کے آتا ہے۔ اب جو یہ پیغمبر نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد میدان ہوگا، عزیزوں جتنے افراد تھے سب وہ سوچنے لگے کہ کل شاید علم مجھے ملے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خوش فہمی کو کیا کہا جائے کہ جب پیغمبر اسلام نے کوالیفیکیشن بیان کر دیا، کم سے کم ان کو تو امیدوار نہیں ہونا چاہیے جن کے اندر یہ کوالیفیکیشن نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ایک پوسٹ نکال دیجئے کہ بی ایڈ کے امیدوار آئیں گے، کوئی آدمی ہائی اسکول فیل ہے وہ بھی امید لگائے ہوئے کہ شاید ہم ٹیچر ہو جائیں۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ 5 صفات ہونے چاہیے، کم سے کم ان کو تو امیدوار نہیں ہونا چاہیے جو علم لے کر کے میدان میں گئے تھے اور واپس آ گئے تھے۔ عزیزوں صبح نمودار ہوئی، امیر المومنین پہنچ گئے۔ مجھے جنگ خیبر نہیں پڑھنا ہے، جنگ خیبر سے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میرے موضوع سے متعلق ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے علم لشکر مولا کائنات کے حوالے کیا۔ آپ علم لشکر لے کر کے آگے بڑھے، حارث سامنے آیا، مارا گیا، انتر نے مقابلہ کیا، قتل ہو گیا۔ قلعوں پر قبضہ کرتے ہوئے امیر المومنین آخری قلعہ قموس تک پہنچ گئے۔ شکست خوردہ یہودی قلعہ قموس میں پناہ مانگنے کے لیے چلے گئے۔ مرحب نے یہودیوں کو دیکھا، یہ گھبرائے ہوئے، یہ پریشان حال، پوچھا کہ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو، پریشان حال کیوں ہو، کہ تمہارے چہرے پر موت کے آثار میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ لشکر اسلام یہاں تک آ گیا۔ اس نے کہا حارث کہاں گیا؟ کہ مارا گیا۔ انتر کا وہ بھی مارا گیا۔ مرحب نے گھبرا کے کہا کیا مدینے سے کوئی نیا لشکر آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا لشکر تو وہی پرانا ہے، علمدار نیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قوم میں کمی نہیں ہے، قیادت میں کمی ہے۔ قیادت میں جرأت ہونا چاہیے، حوصلہ ایمانی ہونا چاہیے۔ چنانچہ مرحب بڑے غصے میں نکلا، خود پہنا، زرہ پہنا، جوشن باندھا، 2 تلواریں لیں، 2 نیزہ لیا اور رجس پڑھتا ہوا چلا۔ کون ہے کس کی موت یہاں تک لے آئی؟ کیا اس کو میرے بارے میں خبر نہیں ہے؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ چنانچہ گرجتا ہوا امیر المومنین کے سامنے پہنچا اور للکار کے اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ امیر المومنین نے جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ میں شاہ لافتہ ہوں، میں شیر یزدہ ہوں، میں صاحب ذوالفقار ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں یعقوب الدین ہوں، میں قائد غر المحجلین ہوں۔ آپ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، مرحب اگر تیرا یہ کہنا ہے کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا تو سن لے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو جنگ خیبر 2 پہلوانوں کی جنگ نہیں تھی، 2 سورماؤں کی نبرد آزمائی نہیں تھی، 2 کمانڈروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ یہ 2 ماؤں کے کردار کی جنگ تھی۔ ماں ہے جو حیدر بناتی ہے، ماں ہے جو مرحب بناتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کیا خوبصورت جملہ ماں کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ من وجد فی قلبہ برد حبنا فلیقصر دعاء لامہ، تم میں سے جو بھی من وجد
تم میں سے جو بھی پاتا ہے فی قلب ہی اپنے دل میں برد حبنا ہماری محبت کی ٹھنڈک فلیکثر دعاء لأمہ تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے، اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ تم میں سے جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک پاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ اب میرا ایک سوال ہے، صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں، محبت میں گرمی پائی جاتی ہے ٹھنڈک پائی جاتی ہے؟ آپ پورا اردو ادب دیکھ ڈالیے، محبت میں گرمی پائی جاتی ہے۔ آپ پورا فارسی ادب دیکھ ڈالیے، محبت میں گرمی پائی جاتی ہے۔ محبت آگ ہے، محبت آتش فروزاں ہے، محبت شعلہ جوالہ ہے، محبت جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عربی زبان میں بھی محبت کی تعبیر گرمی سے کی گئی ہے، ٹھنڈک سے نہیں۔ عربی زبان کا بہت بڑا شاعر ابو طیب احمد ابن منصور متنبی کہتا ہے عزل العوازل حول قلب التائہ وهو الأحبة منه في سودائه۔ عزل العوازل ملامت کرنے والوں کی ملامت، حول قلب التائہ میرے حیران دل کے ارد گرد ہے، وهو الأحبة اور دوستوں کی محبت فی سودائہ سودائے قلب میں ہے۔ اگلے مصرع میں کہتا ہے یشک الملام الی اللوائم حرہ، یشک الملام الی اللوائم حرہ یفد حین یلمنا عن برہائہ۔ یشک الملام یہ نصیحتیں، یہ ملامتیں شکایت کرتی ہیں، عن اللوائم ملامت کرنے والوں سے، نصیحت کرنے والوں سے، حرہ اس کی گرمی کی، کس کی؟ محبت کی گرمی کی۔ یفد وہ رک جاتی ہے، حین یلمنا جب یہ ملامت کی جاتی ہے، جب یہ نصیحت کی جاتی ہے، ان برہائہ برہا کہتے ہیں ناقابل برداشت گرمی، اس کی ناقابل برداشت گرمی سے یہ رک جاتی ہیں۔ ملامتیں اور نصیحتیں کیوں نہیں اثر کرتی؟ اس لیے کہ وہ دل تک نہیں پہنچتی۔ دل تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اس لیے کہ وہاں پر محبت کی گرمی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی محبت کو گرمی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور امام کہتے ہیں کہ محبت میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ من وجد فی قلبہ برد حبنا فلیکثر دعاء لأمہ، تم میں سے جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے، اپنی ماں کے حق میں زیادہ دعا کرے۔ اب عزیزوں، یہیں سے آ کر کے محبت کی دو قسمیں کرنا پڑیں گی۔ ایک محبت دنیا جس میں گرمی پائی جاتی ہے، دوسرے محبت اہل بیت جس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ اور دونوں محبتوں میں فرق یہ ہے کہ محبت دنیا میں عاشق کا دل جلتا ہے، رقیبوں کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں۔ محبت اہل بیت میں عاشق کا دل ٹھنڈا رہتا ہے، رقیبوں کے دل جلتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، ماں کی عظمت کا اندازہ بس میں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے، آپ نے نام سنا ہوگا اویس قرنی کا۔ اویس قرنی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر سے ملاقات نہیں کی، عاشق رسول، رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے، یمن میں رہتے ہیں اور کام یہ ہے کہ دوسروں کے جانور لے جا کر کے چراتے ہیں۔ جب خبر ملتی تھی کہ مدینے سے کوئی آیا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، رسول اللہ کی خیریت پوچھتے تھے، اور یہ پوچھتے تھے کہ اگر اس درمیان تم نے حضور سے کچھ سنا ہو تو مجھے سناؤ۔ یمن کا اگر کوئی مدینے جاتا تھا اس کے گھر پہنچ جاتے تھے، حضور کی زیارت کی ہوگی، ان سے ملاقات کی ہوگی، انہوں نے اگر کچھ فرمایا ہے تو مجھے بتاؤ۔ گھر میں آ کر کے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رسول اللہ کا ذکر۔ جب ماں نے والہانہ محبت و الفت کو دیکھا
کہا جب تم ان کو اتنا چاہتے ہو تو ان سے ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ کہا اماں ملاقات کرنے تو میں نہیں جا سکتا۔ کہا پھر یہ کیسی محبت ہے؟ کہا ان سے محبت ہے اسی لیے میں ان سے ملنے نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے پیغمبر کا کہنا ہے کہ ماں کی خدمت کرنا واجب ہے۔ میں اگر چلا جاؤں گا، میں روز کما کے لاتا ہوں، چولہا جلتا ہے، تو آپ کھائیں گی کیا، پئیں گی کیا؟ لہٰذا اس لیے نہیں جاتا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ محبت نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، محبت جس سے محبت کی جائے اس کی باتوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ماں نے سمجھ لیا، تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیا۔ ایک دن کا بیٹا اتنا ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے اتنا بچا رکھا ہے، لیکن دیکھو تم کو 3 دن جانے میں لگے گا، 3 دن آنے میں، 1 دن سے زیادہ مت رکنا۔ اگر دن میں پہنچے ہو تو رات نہیں رک سکتے ہو۔ خوش ہو گئے، مدینے روانہ ہو گئے، 3 دن کے بعد مدینے میں پہنچے، آنکھیں مشتاق ہیں کہ زیارت رسول کریں گے، پیغمبر سے ملاقات کا ولولہ ہے، دل ملاقات کے شوق سے بھرا ہوا ہے۔ اب جو مدینے پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ باہر گئے ہیں۔ کب آئیں گے؟ کہا ابھی تو نہیں آئیں گے، ہو سکتا کل آئیں، ہو سکتا کل کے بعد آئیں۔ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیام نہیں کرنا، میں کیا کروں؟ سب نے کہا ماں جب آئے ہو تو رک جاؤ، رسول اللہ سے مل کر کے جاؤ، تمہاری ماں کچھ نہیں کہے گی۔ مگر یہ کسی کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ آخر میں اس سے ملاقات ہوئی جو مزاج شناؤ سے رسالت تھا۔ یا علی آپ بتائیں، ماں کا حکم یہ ہے کہ میں قیام نہ کروں اور میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، رسول یہاں پر موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین نے سیدھے جواب نہیں دیا۔ جو لوگ ابھی تک یہ کہہ چکے تھے کہ رک جاؤ، رسول سے ملاقات کر کے جانا، وہ بھی سن رہے تھے۔ امیر المومنین نے کہا یہ بتاؤ کہ رسول کی زیارت واجب ہے یا مستحب؟ کہا نہیں، رسول کی زیارت تو واجب نہیں ہے، رسول کی زیارت تو ایک مستحب عمل ہے۔ کہا ماں کی خدمت؟ کہا ماں کی خدمت واجب ہے، ماں کی خدمت واجب ہے۔ امیر المومنین نے کہا اب تم خود فیصلہ کر لو۔ چنانچہ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا یا علی، مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے، واجب کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ چنانچہ روایات میں اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اگر مستحبات واجبات کو نقصان پہنچائیں تو مستحبات کو چھوڑ دو۔ نماز شب تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز صبح کی وجہ سے قضا ہو رہی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ نماز شب چھوڑ دو۔ چنانچہ واپس چلے آئے۔ اب جو پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے، اس دوران نہ معلوم کتنے آئے اور گئے۔ پیغمبر نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا۔ اب کون کہے کہ ایک چرواہا بھی آیا تھا؟ کسی کی نگاہ میں ان کی حیثیت اور اہمیت ہی کیا تھی کہ پیغمبر سے بیان کرتے کہ کوئی اہم آدمی آیا ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میں اپنے محبوب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا کہ اویس آئے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اور ملاقات کے بغیر چلے گئے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ماں کی خدمت کردار میں ایسی خوشبو پیدا کرتی ہے کہ جس کا احساس مشام رسالت کو ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیارت ملاقاتوں کا نام نہیں ہے، زیارت اپنے آپ کو پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، زیارت دیکھ لینے کا نام نہیں ہے، زیارت ہے چشم بصیرت سے مشاہدہ کرنے۔
ورنہ ان نگاہوں سے پیغمبر کو منافقین نے بھی دیکھا ہے، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو سفیان نے بھی دیکھا ہے۔ کیا یہ زائر کہلائیں گے؟ نہیں، یاد رکھیں کہ زیارت ملاقات کا نام نہیں ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو نگاہوں سے دیکھنے والا بھی راندہ بارگاہ کہلائے گا، اور اگر معرفت ہے تو نگاہوں سے نہ دیکھنے والا اویس بھی زائر رسول کہلائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ عزیزوں، کسی کے باکمال ہونے کے لیے ایک باکمال ماں کا ہونا ضروری ہے، اور ماں کا کردار اس میں بہترین رول ادا کرتا ہے۔ اگر آج ہم مذہب سے قریب ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنی ماؤں کے حق میں دعا کریں۔ اگر آج فرش عزا تک ہم آ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنی ماؤں کے حق میں دعا کریں۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ ابراہیم لنکن امریکی صدر، وہ کہتا ہے کہ میں آج جو اس منزل پر ہوں یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور اس نے ایک جملہ کہا کہ میری ماں دیہات کی ایک ان پڑھ عورت تھی، اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو میں جنت کو اسی زمین پر اتار دیتا۔ یہ اس کا صرف ایک خیال خام ہے، یہ ممکن نہیں ہے، مگر انسان تصور تو کر سکتا ہے، تمنا تو کر سکتا ہے۔ لیکن واقعاً جس کی ماں عالمہ غیر معلمہ تھی، جس کا فدق کا خطبہ نہج البلاغہ کے سب سے بہترین خطبے کے برابر تھا، اس کے بچوں نے اعلان نہیں کیا کہ ہم جنت کو اتار دیں گے، انہوں نے جنت کو اتار کر کے دکھایا۔ کبھی جنت کا لباس پہن کر کے دکھایا، کبھی جنت کا خوان منگا کر کے دکھایا، کبھی جنت میں پھل کیسے ہوتے ہیں اس کو وہاں سے منگا کر کے دکھایا کہ دیکھو ہم جنت کو اس سرزمین پر اتارنے والے ہیں، اور کیوں نہ ہم جنت کو اتاریں، کیونکہ ہماری ماں خاتون جنت ہے، ہم جنت کے سردار ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، میں نے اپنے بیان کو ختم کیا ایک ماں کے ایثار ثواب کی وجہ سے۔ مومنہ، پڑھی لکھی خاتون، نہ معلوم کتنے بچوں کی انہوں نے تربیت کی۔ ماں اس اہم ہستی کا نام ہے کہ 3 ضرورتیں انسان کی ہمیشہ رہی ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان۔ جب تک ہم ماں کے بدن کا جزو تھے، شکم مادر میں تھے، تو ان تینوں بنیادی ضرورتوں سے بے نیاز تھے۔ نہ ہم کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت تھی، نہ کھانے کے لیے غذا کی ضرورت تھی، اور نہ پہننے کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم نے 270 دن پورے کیے اور ماں کے وجود سے تھوڑا سا فاصلہ ہوا، اب ہم تینوں چیزوں کے محتاج ہو گئے۔ رہنے کے لیے ہم کو جگہ بھی چاہیے، پہننے کے لیے لباس بھی چاہیے، کھانے کے لیے غذا بھی چاہیے۔ تو تھوڑا سا فاصلہ ماں کے وجود سے ہوا، ہم محتاج بن گئے۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ ماں جب تک زندہ ہے یہ بہت بڑا آسرا اور بہت بڑا صاحبان ہے۔ نہ معلوم کتنے حوادث سے بچانے والی ماں کی ذات ہے۔ بیٹا کہیں ہو، 7 سمندر پار ہو، مگر ماں کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ اس کی دعا آفات اور مشکلات سے بچاتی ہے۔ اور روایات میں ہے کہ اگر پریشانیوں میں ہو، مشکلات میں ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کی قبر پر آؤ، تھوڑا سا قرآن پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان احساس بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ماں باپ
جب ان کی اولاد یا ان کا کوئی عزیز قبر پر ملاقات کے لیے آتا ہے، انسان اس کا احساس بھی نہیں کر سکتا کتنا وہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہاں پر دعا کرے تو خدا کہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں گے۔ عزیزوں، جب ماں سے اتنا فاصلہ ہوا تو ہم محتاج ہو گئے۔ اب اس بیٹے سے پوچھئے کہ جس کی ماں کا فاصلہ اب یہ زندگی کا فاصلہ نہیں، موت کا فاصلہ بن گیا، قبر کے اندر دفن کر دیا۔ عزیزوں، میں نے ماؤں کے مزاج کو دیکھا ہے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد زندہ رہے اور وہ اپنی اولاد کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مگر ہم نے کربلا کی ماؤں کی فطرت کو دنیا سے بالکل الگ پایا۔ شب عاشور ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا پہلے شہید ہو اور اپنے بیٹے کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش کو دیکھے۔ چنانچہ اسی شب عاشور ایک ماں کے پاس اس کا بیٹا آیا اور وہ کہتا ہے کہ میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے۔ تو ماں کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ بیٹے کی زندگی بچ گئی، نہیں، ماں بے چین ہو گئی۔ اس نے امام وقت سے کہا میرا بیٹا احساس یتیمی کر رہا ہے۔ امام تڑپ گئے، میں زندہ ہوں۔ بچے نے کہا چچا آپ نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں، مگر یہ بتائیے کہ آپ نے شہید ہونے والوں میں سب کا ذکر کیا، میرا نام کیوں نہیں لیا؟ کیا میں شہادت سے محروم رہ جاؤں گا؟ امام نے کلیجے سے لگایا کہ بیٹا تو بھی شہید ہوگا اور تیرا وہ جو کمسن بھائی گہوارے میں ہے وہ بھی شہید ہوگا۔ بچہ تھا، بے قرار ہو گیا۔ حل یصلون الی الخیام، کیا وہ ناموس رسالت کا خیال نہ کریں گے؟ خیمے میں آ جائیں گے، میرے بھائی کو خیمے میں مار دیں گے۔ امام نے کہا نہیں، وہ خیمے میں میری زندگی تک نہیں آئیں گے، میں اس بچے کو لے کر کے مقتل میں جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، وہاں تمہارا بھائی شہید ہوگا۔ قاسم کا دل سنبھل گیا کہ اشقیاء خیمے میں نہیں آئیں گے۔ میں کہوں گا آقا آپ نے قاسم کو سنبھال دیا، ذرا امام سجاد کی خبر لیجئے، اشقیاء خیمے میں آ گئے۔ ارباب عزا، کربلا میں ہم نے ماؤں کا عجب کردار دیکھا کہ ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر کے کمر میں تلواریں باندھ کر کے اپنے بیٹوں کو مقتل کی جانب روانہ کیا ہے۔ ارباب عزا، جناب زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں، دعا کر رہی پروردگارا میں نے اپنے بھوکے اور پیاسے بچوں کو مقتل میں بھیجا ہے کہ فضہ نے آ کے خبر دی بی بی آپ یہاں مصلی پر بیٹھی ہیں، اون محمد آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ ہم نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جواب ملا کہ خود سے نہیں آئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے لاشیں آئے ہیں، امام تعزیت کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر آئیں، اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھا۔ بقول علامہ راشد الخیری کہتی ہیں کہ میرے بچوں جب تم مجھے سلام کرتے تھے تو ماں تم کو درازی عمر کی دعائیں دیتی تھی، آج تم نے اپنی ماں کی تمنا کو پوری کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ ماں تم کو کون سی دعا دے؟ ارباب عزا، ایک ماں وہ تھی کہ جس کا بچہ کم سن تھا 13 برس کا، جب وہ مقتل کی جانب روانہ ہوا تو دشمن کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہو۔ جو بچہ دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ارباب عزا، پامال لاشایا ام فروا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک ماں وہ کہ جس کا بیٹا رفتار و گفتار میں، سیرت و صورت میں رسول اللہ سے مشابہت رکھتا تھا۔ ارباب عزا، سینے میں نیزہ لگا، امام مظلوم لاش علی اکبر اٹھا کر کے خیمے میں لے آئے۔ کسی نے آ کر کے ام لیلہ کو خبر دی، اے ام لیلہ تمہارا کڑیل جوان مارا گیا۔ سینے میں نیزہ اس پار نکل گیا، ام لیلہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ام لیلہ جب خیمے سے نکلنا چاہتی تھی تو نکل نہیں پا رہی تھی،
تنابوں سے سر ٹکرا رہی تھی، ام کلثوم گئی، سہارا دیا، اے بی بی اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ارباب ازا، ایک ماں وہ جس کا بچہ مقتل میں جانے کے لائق نہ تھا، ارباب ازا امام پانی پلانے کے لیے لے کر کے آئے، تیر سے شعبہ کا نشانہ بنا، امام ننھا سا لاشا لے کر کے آئے، آواز دی، آؤ رباب اصغر کو لے جاؤ۔ ماں در خیمہ پر آئی، کٹا ہوا گلا دیکھا، ڈھلا ہوا منکا دیکھا، ایک جملہ کہا، اب مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ ارباب ازا، ایک ماں وہ جو عالم مانا میں تھی، اس کا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مقتل میں ہے، ماں فریاد کر رہی ہے، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ، کیا میں نے اپنے لال کو اسی دن کے لیے پالا تھا کہ بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ ارباب ازا، ایک ماں وہ کہ جس کے 4 کڑیل جوان بیٹے کربلا میں شہید کر دیے گئے، جس کو ام البنین کہا جاتا تھا کہ بیٹوں کی ماں، وہ ماں بقی میں آتی ہے، قبروں کے نشان بناتی ہے، یہ قبر عبداللہ کی ہے، یہ جعفر کی ہے، یہ عثمان کی ہے، یہ عباس کی ہے، اور یہ حسین کی قبر ہے۔ اے عبداللہ میں تیرا ماتم نہ کروں گی، اے جعفر میں تیرے اوپر گریہ نہ کروں گی، اے عثمان میں تمہارے اوپر نہ روؤں گی، اے میرے لال عباس یہ ماں تیرے اوپر نہ روئے گی، اے میرے لال حسین یہ ماں تیرے اوپر گریہ کرے گی، اے میرے بچوں معاف کرنا تمہاری ماں موجود ہے۔ ارے حسین کی ماں فاطمہ زہرا یہاں موجود ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل بجاه محمد وآله الطاهرين۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ نقیہ رضوی بنت مرحوم محمد شبر کے نام وصال فرمائیں۔ کہا شے نے کہ راہ حق میں مجھ کو جان کھونے دو، کہا شے نے کہ راہ حق میں مجھ کو جان کھونے دو، کہا شے نے کہ راہ حق میں مجھ کو جان کھونے دو، بہن زینب اگر برباد گھر ہوتا ہے ہونے دو، کھٹک برچھی کی کہتی ہے کہ تڑپے دشت میں اکبر، جوانی کہتی ہے نیند آئی ہے راحت سے سونے دو، پدر کے خون کا بدلہ لے گا اصغر کہتے تھے آدھا،
یہ بچہ شیر کا ہے ہاں جواں اس کو نہ ہونے دو نہ کھودو باد سرور قبر اصغر کو ستمگاروں ارے بچے کو اب تو چین سے تربت میں سونے دو لگا کر تازیانے کیوں جدا کرتے ہو میت سے سکینہ کو پدر کی لاش پہ جی بھر کے رونے دو سکینہ روتی تھی جب ماں یہ سمجھاتی تھی زندہ میں ماں یہ سمجھاتی تھی زندہ پدر لینے تمہیں آئیں گے بیٹا شام ہونے دو لحد میں تیسرے رہبر کا پوچھے نام جب صحبا تو کہہ دوں گا فرشتوں ٹھہرو پہلے مجھ کو رونے دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شب کے سناٹے میں مقتل سے صدا چکی پالا خون رشتہ ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا رکھوں کی چادر تو ہٹاؤ کہ میں دیدار کروں اپنی ممتا کا بھلا کس طرح اظہار کروں ہر جگہ تیر ہے کہاں پیار کروں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، السلام علیک یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک امام انس والجان، السلام علیک امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم فاتحہ فرما کے نظر مولا میں شامل ہونے کے بعد ہی جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فاتحہ میں شریک ہوں لیں اور اس کے بعد نظر مولا میں بھی یقین ضرور